پورا بلوچستان بیزار ہے، پورا بلوچستان بیزار ہے تم لوگوں سے، اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں سے، سب سے ہمیں پنڈی اور اسلام آباد سے ہم بیزار ہیں۔ پہلے ناراض تھے، یہ جو گوریلا کمانڈر ہیں بلوچ آج بھی جو پہاڑوں پہ لڑ رہے ہیں، کل یہ پانی مانگ رہے تھے، کل یہ بجلی مانگ رہے تھے، اور آج علیحدگی مانگ رہے ہیں۔ اس کو پانی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ بجلی سے علیحدگی تک کس نے لایا؟ کل یہ بی ایم سی کا لیڈر تھا، آج علیحدگی پسندوں کا لیڈر ہے، کیوں؟ کس نے لایا اس کو مجبور کیا؟ کل یہ بی ایم سی میں فیس کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان کہ بی ایم سی کا فیس زیادہ ہے، فیس کم کرو، اور وہ فیس کم کرنے والا آج علیحدگی مانگ رہا ہے۔ کس نے کیا؟ آپ نے مارا اس کو جب فیس کی کمی کا مطالبہ کر رہا تھا یہ نوجوان، آپ نے تشدد کیا، لاش بنایا، اور آج وہ علیحدگی مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے ریاست لوگوں کو آپ لے جاتے ہو علیحدگی کی طرف، آپ ریاست لے جاتے ہو۔ اس لیے جو افغانستان کے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مہمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، یہ بالکل پاکستانی ہیں، ان کو ہم پاکستانی سمجھتے ہیں، یہ پاکستان کے شہری ہیں۔ اگر کسی نے یہاں شادی کی ہے پاکستانی ہے، کسی کا جائیداد ہے پاکستانی ہے، جنہیں پیسہ لگا ہے پاکستانی ہے، ان کے کتنے سال رہا ہے پاکستانی ہے۔ جو اصول اور رول جو تمہارے تو ہندوستان یوروپ پہ جائے وہی رول اپلائی کرو یہاں پہ۔ یہ امت کی بات ہے نا، بالکل یہ میں اتفاق کرتا ہوں ہمارے اے این پی کے لگے جماعت اسلامی اور اے این پی کا، امت کی جو ہم بات کرتے ہیں، جتنے اسلامی ممالک ہیں وہاں کوئی شریعت نہیں ہے۔ پاکستان پوری زندگی رہو کوئی شریعت نہیں دے گا، سعودیوں میں پوری زندگی رہو شریعت نہیں دے گا، بحرین میں زندگی رہو شریعت نہیں دے گا، دبئی میں ہر جگہ رہو آپ کو شریعت نہیں دیں گے، امریکہ میں آپ 1 سال رہے شریعت ہے، لندن میں رہو شریعت ہے۔ کہاں ہے امت؟ لندن والا میئر بنائے گا آپ کو۔ جتنے پاک دنیا میں اسلامی ممالک ہے پوری زندگی ہوا رہو آپ کو شریعت نہیں ملے گی، جتنے اسلامی ممالک ہے دنیا کے نقشے میں۔ لیکن آپ کافر ملک چلے جائیں، کافر ملک میں آپ کو شریعت 1 سال میں مل جائے گا۔ کافر ملک آپ جا کے نا یہ بحرین میں شادی کر دیں آپ کو مل جائے، آپ عمان میں جا کے شادی کریں گے آپ کو شریعت مل جائے، آپ قطر میں جا کر کے شادی کرو آپ کو شریعت مل جائے، وہاں پیسہ لگاؤ آپ کو شریعت مل جائے، نہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ لیکن جتنے کافر، جس کو ہم کافر ملک کہتے ہیں، جتنے جنتی ملک ہیں، جتنے کافر ملک ہیں، جتنے جو کافر جس کو ہم کافر ملک کہتے ہیں، وہ شادی کرو آپ کو نیشنلٹی مل جائے، وہ پیسے لگاؤ نیشنلٹی مل جائے۔ اسلامی ملک میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن یہ جو امت کا اس وقت ہوگا جب کوئی نظام ہو، قرآن ہو، انصاف ہو، جب امت کی بات ہو، جہاں ظلم ہو، نہ وہاں فتویٰ چلتا ہے، نہ قانون چلتا ہے، نہ کوئی سسٹم چلتا ہے۔ اس لیے آج پوری دنیا میں، خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جو ظلم ہے، جبر ہے، تو اس کے خلاف ہم سب کو، جماعت اسلامی نے پہلے بھی ہم نے ایک مجلس کیا تھا جو افغان بھائیوں کے ساتھ ہے، اس پہ انشاءاللہ بات بھی کریں گے، ایوان بھی بات کریں گے، کوئی چھوڑے یا نہ چھوڑے ہمیں بات کرنی ہے، انشاءاللہ ہم بات کریں گے، انصاف کے ساتھ بات کریں گے۔ کل بھی آئے تھے جماعت اسلامی نے، ہماری خدمت فاؤنڈیشن نے بڑی ہم نے خدمت کی ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ہمارے بھائی ہیں، جہاں ظلم ہوگا ہم اس کے خلاف بات کریں۔ جیسے بلوچستان میں آج ظلم ہے، جبر ہے، غزہ میں ظلم اور جبر ہے، کشمیر میں ظلم اور جبر ہے، افغانستان میں ظلم، جہاں انسان پہ ظلم ہو رہا ہوگا، ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، مسلمان ہوگا، اس پہ بات کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ جہاں ظلم ہوگا، بلوچ کے ساتھ ہو، پشتون کے ساتھ ہو، ہندو کے ساتھ ہو، عیسائی کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ ہو، بات ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آخر میں پھر جو ہمارے پنڈی اور جو اسلام آباد کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو ہم یہی بتاتے ہیں آج کی مجلس کے توسط سے کہ ہمارے افغان بھائیوں کے ساتھ سلوک درست کرو، نیشنلٹی کے جو اصول و قواعد کی پالیسی بناؤ، یہ جو ڈنڈے کی بنیاد پر ان کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، جو آپ نے ابھی نندن کو عزت دی، ابھی نندن جو کپتان مونچوں والا کپتان جس نے پاکستان پہ بمباری کیا تھا، جو عزت دی، افغانی اس سے برے ہیں، کلبھوشن سے برے ہیں، ریمن ڈیوس سے برے ہیں، ان سے برے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ٹرکوں پہ ڈال کر کے وہاں جانور کے، ان سے برے ہیں، ان لوگوں سے برے ہیں۔ اسلام آباد اور پنڈی کے حکمرانوں ان کو جو عزت دی ہے، اس سے آدھا عزت افغان شہریوں کو دے دیں، ان کا آدھا ان کے ساتھ عزت و احترام کریں، ان کا آدھا بلوچستان والوں کے عزت دیں، تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ باقی ہمیں بات کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہوگا۔ دیکھیں ہمارے حکمران کے پاس اس کو کرنا پڑے گا، کریں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں پرسوں۔ اگر اس ملک کو ان کے ارادہ ہے کہ بچانا ہے، توڑنا ہے وہ الگ بات ہے، خود توڑیں گے،
کوئی بلوچ پاکستان کو نہیں توڑے گا، کوئی پشتون پاکستان کو نہیں توڑے گا، خود ہی توڑیں گے، خود ہی توڑیں گے۔ کل بھی توڑا تھا، کل آئندہ بھی توڑیں گے، خود ہی توڑیں گے اور جا رہے توڑنے کی طرف۔ ہم نے کل بھی پاکستان نہیں توڑا تھا اور آئندہ بھی ہم نہیں توڑیں گے، خود ہی توڑیں گے، خود ہی اس طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی جو ہے نا جدوجہد ہے، اپنی محنت ہے، اپنی کوشش ہے، وہ ہمیں اس طرف کرنی چاہیے۔ میں آخر میں پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اسمبلی فلور میں بھی این پی بھی ہے، ہمارے باقی ساتھی ہمارے دوست ہوتے ہیں وہاں، ہم مل کے انشاءاللہ اس پر وہاں بات بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، حکومت والوں سے ملیں گے۔ اگر یہ جائیداد والا اس پہ بھی کام ہو کہ اگر کوئی ہمارے افغان بھائیوں کی جائیدادیں ہیں یہ نیلام نہ ہو، اس پہ کوئی ظلم نہ کرے، اس پہ بھی انشاءاللہ حکومت سے بات ہو، اور ہم بھی آپس میں اگر کیا بنا سکتے ہیں اس بیچاروں کو، اگر ہم اس پہ تعاون کر سکتے ہیں کہ 1 کروڑ کی آمدن ملکیت ہے، اگر 30 لاکھ میں جا رہا ہو تو ہم اس ظلم میں شریک نہ ہو، اس کو 1 کروڑ ہی پیسے دلوانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا کوشش کر سکتے ہیں۔ اس پہ کیوں اگر کمیٹی بنے، سیل بنے، اس پہ بھی حکومت والوں سے بھی انشاءاللہ مل کے بات کر لیں گے، لیکن اس میں ہم سب سول سوسائٹی، آل پارٹیز، قبائلی لوگ اس پہ بھی انشاءاللہ بات کریں، کام کریں۔ میں آپ کا آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی مجلسیں کریں گے اس ظلم اور جبر کے خلاف۔ جو ہماری بیٹیاں آج بھی قید ہیں کوئٹہ میں، یا سیاسیہ میں آزادی نہیں ہے، یا ہمارے بارڈر بند ہیں، ہمارا کاروبار بند ہیں، یہ جتنا یہاں پورا مافیا بندوق کے زور پر ہمارے تمام وسائل پر یہ قبضہ کر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف نے پرسوں اعلان کیا ہے، ہمارے وزیر اعلیٰ محترم بھی تھے، کہ پیٹرول کی قیمت میں جو بچت ہے وہ بچت سے جو ہے نا کراچی سے کوئٹہ وہ ہائی وے بنا رہے ہیں، وہ بچت سے۔ اور ہمیں خوف ہے کہ کل ابھی تو پیٹرول کی قیمت تو کم ہوئی ہے، شاید وہ ہمارا روڈ بنا دیں، کل اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گیا پھر ہم سے واپس نہ لے لیں یہ پیسے کہ ابھی قیمت بڑھ گیا ہے، ابھی ڈبل آپ لوگ دے دیں۔ اس لیے ہمیں خوف بھی ہے، ہمیں یہ کہ پیسے کل کو دوبارہ یہ پیسے ہمیں دوبارہ وصول نہ کریں۔ کتنے ظالم ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں یہ حکمران، کتنے ظالم ہیں۔ اسی تقریر میں شہباز شریف کہہ رہا ہے کراچی سے حیدرآباد موٹر وے سی پیک 2 میں بنا رہے ہیں، حیدرآباد سے سکر سی پیک فیز 2 میں موٹر وے بنا رہے ہیں۔ جب بلوچستان کا نام آیا اس نے کہا کہ پیٹرول کی بچت سے ہم کراچی سے کوئٹہ پیٹرول کی بچت کے پیسوں سے، یہ نہیں کہا کہ کراچی حیدرآباد پیٹرول کی بچت سے ہم بنائیں گے، یہ نہیں کہا حیدرآباد سے سکر پیٹرول کے بچت سے یہ نہیں کہا سی پیک فیز 2 میں بنائیں گے۔ جب بلوچستان کی باری آئی کہا کہ پیٹرول کی بچت سے ہم کراچی سے ہائی وے بنائیں گے لیکن موٹر وے طرز کا ہوگا۔ یہ اچھا شکریہ، اس نے جھوٹ نہیں بولا کہ ہوگا ہائی وے لیکن موٹر وے ہوگا۔ کل بھی میں نے صحافیوں کو کہا اس طرح ہے، جتنے پیٹرول کے بچت کے پیسے پنجاب میں لگاؤ، سی پیک کے پیسے بلوچستان میں لگاؤ، کیونکہ پیسے بہت زیادہ ہے، پنجاب میں لگا دو جو پیٹرول کے جو بچت ہے، اور جتنے سی پیک کے بلوچستان۔ یہ ہمارے ساتھ جو توہین کرتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں، ہمیں خیرات دیتے ہیں، ہمیں بچت دیتے ہیں، ہماری تذلیل کرتے ہیں، اور ہمارے کابینہ کے لوگ ماشاءاللہ اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اتنی تعریفیں کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ پیٹرول کے بچت سے بھی بلوچستان ترقی کرے گا۔ جب حکمران ایسے ہوں گے، کابینہ کے لوگ ایسے ہوں گے، ہمارے نمائندے ایسے ہوں گے، فارم 47، فارم 48، فارم 49، فارم 50، اور جتنے یہاں ان کو ایک کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہاں سردار اختر صاحب بیٹھے تھے، بات کرنے کا ان کو اختیار نہیں ہے، دھرنے میں مذاکرات کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا پنڈی میں اور اسلام آباد کے حکمران ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بلوچستان کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، سیاسی پارٹیوں کی، قبائلی لوگوں کی، ہم سب کی، کہ بلوچستان کے فرزند ہیں۔ بلوچستان ہماری سرزمین ہے، کوئی مسافر نہیں ہے، یہ ہماری سرزمین ہے۔ کوئی غاصب قوت چاہے اسلام آباد کی ہو، ہم اسلام آباد کے دارالحکومت سمجھتے ہیں، ہم اسلام آباد کے غلام نہیں ہیں، ہم پاکستان کے غلام بھی نہیں ہیں۔ ہم پاکستان کے آئین پاکستان میں کہ ہر پاکستانی میرا معزز شہری ہوگا، آئین میں نہیں لکھے ہم غلام۔ میں بالکل مجھے ماں نے آزاد جانا ہے، میں پاکستان کی غلامی نہیں کروں گا، میں اسلام آباد کی غلامی نہیں کروں گا، میں پنڈی کی غلامی نہیں کروں گا، میں فوج کی غلامی نہیں کروں گا، میں کسی کی غلامی نہیں کروں گا۔ میں آزاد شہری کی طرح رہنا چاہتا ہوں، مجھے آزاد شہری کی طرح ٹریٹ کرو۔ میں غلام نہیں رہوں گا، نہ پاکستان کا غلام رہوں گا، نہ اسلام آباد کے غلام رہیں گے، نہ پنڈی کے غلام رہیں گے۔ ہم آزاد شہری جو آئین پاکستان نے مجھے دی، جس طرح میں 3 درجے کا 4 درجے کا شہری نہیں ہے ہمارے بلوچستان کے لوگ، یا افغان بھائی جو ہمارے آج اس کے حوالے سے ٹریڈ کے حوالے سے میٹنگ ہے، تو ہم افغان کے بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ یکجہتی بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کریں گے، اور ظالم حکمرانوں کو کہتے ہیں کہ انصاف دو اور ان کو عزت دو،
اور جو قانون کے مطابق ان کی نیشنلٹی بنتی ہے اس کو پاکستانی قرار دیا جائے، جو آپ کے قانون جو آئین بناتے ہیں ان کو ٹھیک ہے عزت کے ساتھ ان کو رخصت کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔